الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ کی رحمتوں کی بارش کو جب اترتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کے مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کے مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کشف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ رمضان کے علاوہ ایام میں اللہ کی رحمت دریا کے مانند برستی ہے، بہتی ہے، چلتی ہے، اترتی ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کے مانند ہے۔ اب سمندر کو تو آپ جانتے ہی ہے، آج تک کسی دوربین دیکھنے والے نے سمندر کے ایک طرف کھڑے ہو کر دوسرا کنارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ سمندر ہوتا ہی ہے وہ جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کے مانند ہے۔ بہت غور سے سنیں، نوٹ کریں اس بات کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے باقی سال کے لیے ایک نمونے کے مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان المبارک کو جس طریقے سے گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔
بہت غور کرنے والا جملہ ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر آج چند باتوں کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ رمضان جیسے گزرے گا، سال ویسے گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس آج اس کو مرکزی عنوان سمجھیے آج کے مجلس کا، اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، معمولی آدمی نہیں، امام ہے یہ، تصوف و سلوک کے امام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فن مولا بنایا تھا حضرت کو۔ حضرت کا مقام علماء جانتے ہیں۔ جس طرح رمضان گزرے گا، باقی سال اسی طرح سے گزرے گا۔ جھانکے ذرا اپنے اپنے گریباں میں، دیکھیں کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، اب تک کا ایک عشرہ ہم نے کیسے گزارا۔ اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، اگر کوئی مرد چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جی، سال بھر یہ شکایتیں ملتی ہے، سال بھر ہم رونا روتے ہیں کہ تہجد نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں اٹھ پا رہے ہیں، کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، سال بھر رو رہے ہیں۔ تو اب یہ وقت ہے سال بھر کے علاج کا۔ جی، اب حتی الامکان کوشش کریں، جبر کریں اپنے اوپر، تھوڑی قربانی دیں۔ جی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، کچھ بھی ہو جائیں، تہجد قضا نہیں کریں گے رمضان کا پورا مہینہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سال بھر اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ اس پر بات آگے آئے گی تہجد پر۔ اکثر شکایتیں ہیں ہماری، اکثر 99.9%۔ جی، کیا کہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، آنکھیں بہک جاتی ہے، بد نگاہی ہو ہی جاتی ہے۔ بہت کوشش کر رہے ہیں، دعا کیجئے، علاج بتائیے، تدبیر بتائیے، سال بھر ہم اس کو سنتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں بہت تھوڑا سا پیریڈ ہے، روزہ ہے، ماحول ہے، رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی مدد مل رہی ہے۔ تو ایسے سارے بندوں کو اس ایک مہینے مکمل اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جی، چونکہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی مکمل حفاظت ہو گئی، تو پھر اللہ اس کی برکت سے سال بھر حفاظت کرے گا۔ زبان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں، تو اب حفاظت کریں مکمل اپنی زبان کی، اور پھر مزے لیں سال بھر اللہ کی رحمتوں کے۔ جو بھی عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ ہوگا،
اللہ رب العزت اپنی رحمت اور قدرت سے، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ نہ کرے رمضان اگر گناہوں میں گزرا تو پھر ساری زندگی بچنا مشکل ہو جائے گا، پھر پورا سال گناہوں میں، بہت دل دکھتا ہے، کڑتا ہے کہ اس مہینے میں بھی کتنے سالکین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بتائیں، اگر اس میں بھی ہم نہیں رکیں غلاظتوں سے، خباثتوں سے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر پورا سال ہم گندگیوں میں گزاریں گے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے رمضان المبارک کو گندگیوں سے پاک نہیں گزارا، رمضان میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے، اللہ معاف کریں۔ تو کوشش ہمیں کرنی ہے کہ اس رمضان کو ہر طرح سے پاک ہو کر گزاریں، تاکہ 12 مہینے ہمارے رب چاہے طریقے سے گزرے، من چاہے طریقے سے نجات ملے۔ روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، کس درجے کا ہمارا روزہ ہے، ذرا اس کو بھی اپنے آپ سے پوچھیں، طے کریں کیٹیگری اپنے روزے کی۔ آپ کو یہاں رک کر درمیان میں روزے کے درجات بتائے جاتے ہیں۔ روزے کا ایک درجہ، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان سارے دن نہ کھائیں نہ پئیں نہ جماع کریں، تو اس انسان نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اس کو عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں۔ سنیں، اب سننے والوں میں جتنے خواص ہے، خواص الناس، جو عوام الناس سے اپنے آپ کو الگ گردانتے ہیں، دوسرا درجہ، دوسرا طبقہ، وہ اس سے بلند درجے کا روزہ ہے۔ اس کو خواص کا روزہ کہتے ہیں۔ خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کا روزہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے تو پرہیز کرتے ہی ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لہذا ان کا روزہ اور بلند درجے کا ہوتا ہے۔ ایک درجہ اور ہے روزے کا، لکھ لیں کہیں یادداشت میں۔ عوام الناس کا روزہ، خواص کا روزہ، اور تیسرا درجہ جس کو کہتے ہیں اخص الخاص، وی آئی پی، وی آئی پی۔ بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ، عارفین کا روزہ، کاملین کا روزہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے اور جماع سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں،
اور سارے دن میں ایک لمحہ بھی اپنے دل کو، اللہ اکبر، سارے دن میں ایک لمحہ بھی اپنے دل کو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں، خواتین، مرد، جوان، دیکھیے کہ ہم کس درجے میں داخل ہے۔ روزہ تو ایک ہے لیکن درجات میں فرق ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم مارکیٹ میں چیزوں کا وزن کرتے ہیں۔ ایک من وزن لوہے کا یا چاندی کا یا سونے کا، جی 1 kg لے لیجئے، 1 کلو وزن ہے لوہا، اور دوسری طرف 1 kg چاندی ہے، تیسری طرف 1 kg سونا ہے، تو وزن تو ایک جیسا ہی ہے، سب 1 kg کے ہیں، لیکن 1 من لوہے کی قیمت اور ہے اور 1 kg چاندی کی قیمت اور۔ تولنے میں تو دونوں 1 کلو ہے، لیکن قیمت میں دونوں بہت فرق ہے، جی، اور سونے کی قیمت کچھ اور۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ تو سب نے دن میں ایک ہی رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاؤ دیں گے اللہ، جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاؤ ملے گا، اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا اس کو سونے کا بھاؤ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں یقیناً آ ہی گئی ہوگی، اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہے، اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں، اللہ معاف کریں، روزہ بھی اور گناہ بھی، رمضان بھی اور گناہ بھی، یاد رکھنا اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، پھر سارا سال گندگیوں میں گزرے گا، پھر سارا سال پریشانیوں میں گزرے گا، پھر سارا سال آنسو پونچھتے پونچھتے گزر جائے گا، اگر ہم نے رمضان کی ناقدری کی اور اس میں بھی ہم سے گناہ ہوتے رہے۔ کتنے ایک بڑی تعداد ہے جو ٹی وی اسکرین کے تماشے دیکھتے دیکھتے دن کاٹتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو غیبتیں کرتے کرتے دن کاٹتا ہے، ایک طبقہ ہے جو لوگوں کے دل دکھا دکھا کے رمضان کے ایام گزارتا ہے۔ بتاؤ ایسے روزداروں پر تو مٹی کا بھاؤ بھی نہ لگے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں۔ یہاں آپ کو بہت فکر مندی کے ساتھ، جتنے اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت فکر مندی کے ساتھ آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے بچو،
گناہوں کو چھوڑو، اللہ کا واسطہ ہے۔ کتنا سنگ دل ہوگا وہ جو رمضان المبارک میں بھی گناہ کریں۔ جی، کیسا انسان ہوگا وہ جن کو رمضان سے بھی حیا نہ آئے، پھر کون سی چیز اس کو غلاظتوں سے نکال سکے گی۔ آج بہت ٹوٹے دل سے، بہت ٹوٹے دل سے ٹوٹتا ہے دل واللہ، جب رمضان کی مبارک ساعتوں میں بھی کوئی اللہ کا بندہ رابطے میں بتاتا ہے کہ رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، رمضان میں بھی نفس قابو میں نہیں ہے، رمضان میں بھی نفسانیت، حیوانیت، شیطانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندوں، بندیوں، آج طے کیجئے گناہ نہیں کریں گے۔ اگر رمضان ہم نے گزار دیا مولا کے مرضی کے مطابق، تو او اللہ کے بندو، سارا سال ہمارا عافیت سے گزر جائے گا۔ اب یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں گناہوں سے بچنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اب گناہوں کی تفصیل تو ہفتوار مجالس میں آ ہی رہی ہے اور آتی رہے گی آئندہ بھی۔ یہاں مختصراً گناہوں سے بچنے پر ملنے والے انعامات کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ سنو، لکھ لو، یاد کر لو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کہ اگر ہم گناہوں سے بچ گئے تو پیارے اللہ ہمیں کتنا نوازتے ہیں، کیسا نوازتے ہیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قلبی سکون عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او اللہ کے بندو، ساری دنیا پریشان ہے، سب بے چین ہے، بے چین ہے، قرار نہیں ہے اللہ کے بندو۔ اور یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے کہ گناہوں سے تم بچ کے دکھاؤ، میں تمہیں دلی سکون عطا فرماؤں گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام ان لوگوں کو، ان مردوں اور ان عورتوں کو سنو اللہ کے بندو، سنو، یہاں تو ہم دوستوں کی مجلسوں میں دوسری شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے مزے لیتے ہیں، اور کچھ ظالم وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ستانے اور رلانے کے لیے دوسری شادی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ اگر شوق ہے تمہیں نکاح کا، تو اپنے آپ کو گناہوں سے روک دو، بچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے بندو،
لکھا ہے جو شخص گناہوں سے بچ جائے گا اللہ حور سے اس کا نکاح فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، لے لیجئے۔ اب حور کا تذکرہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا، کیسی خوبصورت ہوگی، کیسے لباس ہوں گے، اور کتنے لباس پہننے کے باوجود اس کے جسم کے ہڈیوں کے اندر کا گودا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہے تو آج طے کریں نا کہ بالکل ہمیں گناہ سے بچ کر زندگی گزارنا، چاہے جیسے حالات آئیں، چاہے نفسانیت کا جتنا غلبہ ہو جائے، ہم روحانیت کو مرنے نہیں دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ نے ایک عورت کو دیکھا، اب خواب میں دیکھا یا کشف میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت دنیا کی عورتوں جیسی نہیں ہے، اس سے مشابہ نہیں ہے، تو پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حور ہوں۔ واہ جی، اللہ۔ اس دیکھنے والے بزرگ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کی پیشکش کی۔ تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، میرے مالک کو آگاہ کر دو اور میرا حق مہر ادا کر دو۔ اب دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کا مہر کیا ہے؟ تو وہ حور جواب دیتی ہے نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا میرا حق مہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ نفسانی خواہشات، حیوانی خواہشات، جی یہی تو انسان سے حرام کام کرواتے ہیں، ناجائز کام کرواتے ہیں۔ اگر اس گناہ سے بچ گیا تو اللہ حور سے نکاح کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک انعام یہ ملتا ہے کہ جو بندہ متقی بن جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جو بندی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، اللہ اپنی محبت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین کے ساتھ سنیں او عزیز سالکین، سامعین، محبین، اللہ کا واسطہ سنیں یقین کے ساتھ اور عمل کی پہل کریں، زندگیاں بدل دیں۔ سننے سنانے کے حد تک نہیں، ہمیں بدل جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اکثر بدل دینا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ کی محبت کے ملنے کے بعد پھر کس چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ساری دنیا۔ اس کی مثالیں بھی ہے اور بہت تفصیل ہے ایک ایک انعام کی۔ وہ ہفتوار مجالس میں رمضان کے بعد چلتی رہے گی۔ ایک انعام گناہوں سے بچنے پر، ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ، گناہوں سے بچنے والے کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبنے لگتا ہوں، سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر کس چیز کی ضرورت پڑے گی اللہ کے بندے؟ اور کتنی ضرورت ہے آج اللہ کی مدد کی۔ فتنے فساد کے دور میں جی رہے ہیں ہم اللہ کے بندو، اور کس پر ملے گی؟ بس گناہوں سے بچنا ہے، لگام دینا ہے اپنی زبان کو، دل کو، خواہشات کو۔ جی، ایک انعام گناہوں سے بچنے والے کو ایک انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے، جنتان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم کمزوروں کو یقین نصیب فرمائیں، یقین کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ یقین کامل عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز ہے! اللہ اکبر۔ او اللہ کی بندیوں، او اللہ کے بندو، اس رمضان کو اپنے لیے کارآمد بنا دیجئے، مکمل اپنے آپ کی اصلاح کی نیت کر لیجئے اللہ کی بندیوں۔ جیسے رمضان گزریں گے ویسے مکمل سال گزرے گا۔ تھوڑی مشقت ضرور ہوگی، لیکن پھر جو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ اکبر، طے کریں، بدلیں اپنے آپ کو، طے کریں اللہ کے واسطے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے، جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے اس کو ایک انعام یہ ملتا ہے کہ جانور بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور جب اتباع کریں گے تو کیا بیوی نہیں کرے گی، بچے نہیں کریں گے، پڑوس والے نہیں کریں گے؟ آج سارا رونا یہی ہے کہ بچے نافرمان ہیں، بیوی زبان دراز ہے، میری کوئی ویلیو، اہمیت، قدر اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے من میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہمیں اپنے من میں جھانکنا ہے۔ یہ جو گناہوں کی گندگیاں اندر بھری ہوئی ہے، یہ جو خباثتیں اندر بھری ہوئی ہے، اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست ہے کہ بچے بھی ہمارے اپنے ہم سے باغی ہو گئے ہیں، اہلیہ بھی بغاوت پہ اتر آتی ہے، شاگرد بھی بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محتمم کے ماتحت میں رہنے والا اسٹاف بغاوت پہ اتر آتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہوتا ہے۔ جب گناہوں سے پاک زندگی گزرتی ہے، انسان تو انسان، اللہ رب العزت جانوروں کو بھی مطیع فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا اس نقطے کو، اور اس کی تفصیل سنائی جائے گی بعد رمضان جب بھی اس کا نمبر آئے گا انشاءاللہ۔ طے کریں۔ کتنے لوگ آج دعا تک طے کرتے ہیں کہ ہم مکمل توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ ایک اور انعام کا اعلان ہے گناہوں سے بچنے والوں پر۔ او اللہ کی بندیوں، او اللہ کی بندیوں، ایک انعام اور ہے کہ اللہ کاموں میں آسانی کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بندیاں جو آنسو بہاتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کیا کریں؟
میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جس میں لوگ اکثر یہ شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، 3 سال ہو گئے میں کسی کام کے لیے اپلائی کرتا ہوں اور پوری امیدیں بندھتی ہے کہ اب کام ہو جائے گا، اور بالکل تھوڑی کوئی چیز کا معاملہ سامنے آتا ہے اور وہ سارا بنا بنایا معاملہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نہیں ہے؟ ذرا جھانکیں اپنے آپ میں، ہر گھر میں یہ شکایتیں ہیں کہ کام ہوتے نہیں ہیں، بنتے نہیں ہیں، رشتے آتے نہیں ہیں، رشتے ہوتے نہیں ہیں، ٹینڈر ملتے نہیں ہیں، تنخواہیں رک جاتی ہے، قرض لینے والے وقت پر دیتے نہیں ہیں۔ تو اس سارے مسائل کا حل فرمایا کہ اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لیں اور گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں آسانی کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وعدہ اور فرمایا، اللہ اکبر، ایک وعدہ اور، ایک انعام اور، سنیں، فرمایا جو بندہ یا بندی گناہوں سے دور زندگی گزارے گا، اللہ اس کو عاشقانہ موت کا تحفہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او بزرگوں، او اللہ کے بندو، جنازے دیکھ دیکھ کر آنکھیں تھک گئی ہے، قوا جواب دے گئے ہیں، ہمتیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جنازوں کی قطاریں زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کسی محلے، شہر، گاؤں میں ایکسیڈنٹ میں کسی گھر گاؤں کے 2-3 جنازے ایک ساتھ ہوتے، پورا علاقہ سہم جاتا، افسردہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے بندوں، یہاں لائن لگی ہوئی ہے، قطاریں لگی ہوئی ہے۔ میں آج کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ کل یہی موقع آئے کہ نہ آئے، کس کی خبر آ جائے کہ فلاں نماند، کس کی آواز لگے گی کہ فلاں نہیں رہا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے میں کیا ہمیں صرف باتوں سے کام چلانا چاہیے؟ ایسے حالات میں کیا ہمیں صرف سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں کیا ہمیں صرف فیس بک اور واٹس ایپ پر وقت گزارنا چاہیے؟ کیا یہ وقت پکار کے کہہ رہا ہے؟ کیا یہ وقت ہر ایک کے دل کو دستک دے رہا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، پتہ نہیں کب تمہارا نمبر لگ جائے؟ آثار بتا رہے ہیں شاید اللہ نے اب دنیا کو لپیٹ لینے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم باتوں میں مگن رہیں، یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری میں لگیں، ہم رجوع اللہ بڑھائیں، دنیا کے کاموں کو چھوڑیں، کچھ کم کریں، کچھ وقت اللہ کو زیادہ دیں، ہماری زبانیں خبروں سے تر نہ ہو،
قبر کے جانے تک خبریں خبریں اور خبریں نہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہو، ہمارے قلوب تلاوت کلام اللہ سے معطر ہو، ہمارا جسم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہو، پھر اللہ جب بلائیں، اللہ جب بلائیں تو کیسے عاشقانہ طور پر جیسے عاشق کا جنازہ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، رب کے عاشقوں کے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، جو اللہ کے عاشق ہیں ان کی زندگیاں اور ان کی موت یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب یہاں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، لوٹ آؤ، قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، موت کی تیاری، کیا قیامت کا ہلکا سا منظر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ قرآن نے کہا تھا کہ قیامت کے دن بیٹیاں ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹیوں سے بھاگے گا، بھائی بہنوں سے بھاگے گا، بہنیں بھائی سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دجالی میڈیا نے تھوڑی سی دہشت کیا بنائی، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، نعشوں کو دفنانے والا نہیں ملتا، چتاؤں کو جلانے والے نہیں ملتے۔ یہ وقت پکار پکار کے کہہ رہا ہے، آؤ رب کی طرف، لوٹو رب کی طرف، توبہ کرو گناہوں سے، گندگیوں سے، خباثتوں سے، چال بازیوں سے، دھوکہ دینے سے، انانیت سے، تکبر سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، نفرتوں سے توبہ کرو۔ اور جو انسان ایسا کرے گا اللہ پھر اس کو عاشقوں والی موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، اللہ عاشقانہ موت کا تحفہ ہمارے حصے مقدر فرما دیجئے اللہ۔ آئیے آگے، جو بندی گناہوں سے پرہیز کرے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا اور گناہوں سے پاک زندگی گزارے گا، اس کے لیے انعام، بارش ہے انعامات کی، بارش ہے، بارش انعامات کی۔ ایک انعام یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد اللہ اس شخص کی لاش کو تر و تازہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ ایک انعام ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچ جائے گا اللہ ساری پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک انعام، اللہ اکبر۔ یقیناً باذوق احباب لکھ رہے ہوں گے کسی ڈائری میں، اور باذوق احباب جن کے حافظے بڑے مضبوط ہیں اپنے دل و دماغ میں لکھ رہے ہوں گے اور محفوظ کر رہے ہوں گے۔ اللہ، دریا، سمندر، یہاں تو ماہ مبارک ہیں، یہاں تو سمندروں کی طرح اللہ کی رحمتیں بہہ رہی ہے۔ فرمایا جو گناہوں سے پرہیز کرے گا، چھوڑ دے گا، اللہ دونوں جہانوں کی لذت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لذتیں ختم ہو گئی ہے، اداسیاں ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے،
جی بے چینی ہے، آہ ہے، فغاں ہے، آنسو ہے، ایڑیوں کا رگڑنا ہے، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ہی تو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، او شوق سے نیکیاں کرنے والوں، آج طے کرو کہ گناہوں سے مکمل پرہیز کریں گے، اللہ لذتیں عطا فرمائے گا اس جہاں میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ اور آگے ایک انعام فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا، اللہ قبولیت دعا کا تحفہ اس کو عنایت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے کے 3 درجے بتائے گئے، اور درجوں میں جو گناہوں سے بچنے کا ذکر آیا، اس پر گناہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے گناہوں سے بچنے پر ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ یقین ہے کہ ہم اپنے جی میں طے کر رہے ہوں گے کہ ہمیں یقیناً جتنے گناہوں سے اب تک ہم بچ رہے تھے، اب اس سے آگے اور کوشش کرنی ہے۔ جان جان کر ایک ایک گناہ کو چھوڑنا ہے۔ کیا فرمایا آخر میں؟ قبولیت دعا کی قبولیت کا تحفہ۔ سبحان اللہ، سارا پانی یہیں تو مرتا ہے۔ کتنوں کی شکایتیں ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذرا غلاظتوں سے صاف ہو کر کے آؤ تو، جس منہ سے، جس زبان سے تم پکار رہے ہو، اس منہ میں گالیوں کی غلاظتیں ہیں، بے حیا جملوں کی غلاظتیں ہیں، اس زبان میں غیبتوں کی غلاظتیں ہیں، چغلیوں کی غلاظتیں ہیں، طعنوں کی غلاظتیں ہیں۔ ذرا ان سے پرے ہو کر آؤ، ان گناہوں کو چھوڑ کے آؤ، پھر دیکھو میں کیسے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور آپ سے بھی کہا گیا تھا کہ کوئی ایک مجلس میں دعا کا تذکرہ بھی ضرور کریں گے، تو آج چلتے چلتے دعا کا تذکرہ کیے دیتے ہیں، اجمالاً ہی صحیح۔ جب وقت آئے گا تو مستقل اس پر مجلسیں ہوگی، قسط وار دعا سے متعلق تمام چیزوں کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم انسان اللہ کے بندے سراپا سر سے پیر تک محتاج ہیں، سراپا احتیاج ہے۔ کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے دماغ سے، اپنی آئیڈیا سے، اپنی تدبیروں سے کام جیتتا ہوں اور فتح پاتا ہوں اور کامیاب ہوتا ہوں۔ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہیں۔ بندے کی سب محنتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ شفیق رب کی شفقتیں، اللہ اکبر۔ سنیں ذرا عاشقی کے ساتھ، سنیں ذرا عشق کے ساتھ سنیں۔ جیسے کوئی شفیق باپ اپنے چھوٹے بچے کو چلنے کی کوشش کراتا ہے، اور وہ جب بچہ چلتے چلتے گر جاتا ہے تو گرنے پر باپ کو ترس بھی آتا ہے۔ جی
اور یہ بھی جانتا ہے باپ کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا باپ، شفیق باپ، اپنی انگلی اس کے ننھے معصوم ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور پھر اس کو چلاتا ہے اور منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ او اللہ کے بندو، ایسے ہی اللہ رب العزت بھی ہم پر رحم کھا کر، اللہ اکبر، اللہ ہم پہ رحم کھا کر ہمیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں ہم محض اپنی کوششوں سے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ کہہ دے کہ نہیں میں نہیں چل سکتا ہوں، میں بے بس ہوں، اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھیں اور کانپتی آواز میں اپنے ابو کو پکاریں، تو کیا ابو کے دل میں محبت امڈ نہیں آتی ہے؟ کیا ابو کا دل محبت سے بھر نہیں جاتا ہے؟ وہ فوراً دوڑ کر سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ یہی حال ہمارے رحیم و کریم رب کا ہے، یہی حال ہمارے رحیم، رحمان، کریم رب کا ہے، جو اپنے بندوں کے دل سے نکلی ہوئی فریاد کو سن کر فوراً متوجہ ہوتا ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میری کمزور بندی مجھے پکار رہی ہے۔ اللہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، رحمت ربانی جوش مارتی ہے، اور پھر اللہ ہم نامرادوں کے مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ ہی نے تو اعلان فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اب ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنی کچی تدبیریں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہمیں مالی کے دو جہاں سے مدد مانگنی ہے، اپنے آپ کو ہمیں خود کفیل نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں، اللہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہماری سرکشی، ہماری بغاوت، گناہوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے باپ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے سرکشی کی وجہ سے۔ جاؤ، چھوڑو، ہمارا گھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے جانا چاہتے ہیں تو چلے جاؤ، تاکہ اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے کہ امی ابو کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہوگا، کہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ خود کو پہچانو، جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچو، لیکن اس کے بعد اگر بندہ ڈھیٹ ہوتا جاتا ہے تو تباہی کا راستہ چلتا جاتا ہے، اور اس کے بعد سمجھ آتی ہے اور وہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اے اللہ تیری مدد کے بغیر، اے اللہ تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میرے زندگی میں غم، غم، غم اور غم، مایوسی اور مایوسی، ناکامی اور نامرادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب کی رحمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ خوب ٹوٹ کے اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں لمبی لمبی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھوڑا رو لیں، اللہ رلاتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ آنسو نکلتا ہے کہ نہیں ہے، مجھے لگ لپٹ کے مانگتا ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب بندہ لگ لپٹ کے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو گمان سے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جی کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائیں تو اللہ سے مانگو۔ تو آج طے کر لیں کہ ہم بھی خوب ٹوٹ کر لگ لپٹ کے اللہ سے مانگیں گے۔ کسی عارف نے کہا تھا نا، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ ہمیں اللہ کے دربار پہنچنا ہے، ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اپنے دکھڑے رب کو سنانے ہیں۔ او اللہ کی بندیوں، اپنے دکھڑے رب کو سنانے کی عادت ڈالو۔ او اللہ کے بندو، رب کے سامنے اپنی پریشانیاں، اللہ اکبر، اپنے رب کے سامنے پیش کریں ہم اپنی ساری پریشانیاں۔ سارا سال بھر جو ہم اپنے دکھڑیں دوسروں کو سناتے ہیں، پڑوس میں جا کر عورتیں اپنے دکھڑیں سناتی ہیں، لمبی روداد سناتی ہے کہ خاوند اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پر توجہ نہیں دیتا۔ جی یہ عادت ہوتی ہیں ہماری بہنوں میں، وہ دکھڑیں پڑوس کو سناتی ہے، کہتی ہیں کہ خاوند کی نظر باہر کسی کی طرف ہے۔ اگر یہ سارے دکھڑے ہم نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو ساری محتاج ہے۔ اللہ کی بندی، جس سے تو شکایت کر رہی ہے وہ تیرا کیا مسئلہ حل کرے گا؟ اور مکاری بہت بڑھ گئی ہے، رو کے سنتے ہیں اور ہنس کے کہتے ہیں لوگ دوسری جگہ۔ ہم جس کے سامنے دکھڑے سنا رہے ہیں وہ خود دکھوں والی ہے، وہ خود دکھی دل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود دکھی دل لے کے گھوم رہا ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا، سب کے مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے والا۔ افطاری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، جب وقت آپ کو ملے، خوب دل کھول کر اپنے دکھی دل کے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھیں۔ طے کر لیں اللہ کے بندو، طے کر لیں کہ ہم اپنے دل کے دکھڑوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کو سنائیں گے دکھی دل کا دکھڑا۔ کیوں کہ وہ رب ہے ہمارا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے
اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ طے کر لیں آج اس بات کو، ہم اپنے دکھڑے رب کے سامنے روئیں گے، مخلوق کو نہیں سنائیں گے۔ اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم جس حال میں بھی ہے، ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ جی، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے رکھیں، بہت زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، استغنا نہ برتیں اس معاملے میں۔ جی، ہم جس حال میں بھی ہے اس سے بہتر حال اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں تو صرف نیک عمل کرنے سے تو کام نہیں چلے گا، جب تک کہ وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو جائے تو قبولیت کی بھی تو دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے ماشاءاللہ، لیکن جب تک وہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس لیے قبولیت کی دعا پہ بہرحال کرنی پڑے گی۔ جو آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی بھیک مانگے، وہ محتاج ہے اللہ کا کہ اللہ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ خوشحال ہے، اس کا رزق کھلا ہوا ہے، عزتیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں دی اور اس میں سلامت رکھیں۔ تو وہ بھی تو اللہ کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اگر وہ شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ پھر نعمتیں چھین بھی لے گا۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہر حال میں۔ اگر تنگ دستی ہے تو اللہ سے صبر مانگنا ہے، دعائیں کر کر کے، اے پروردگار اگر یہ تنگ دستی تیری طرف سے ہے تو میں راضی ہوں، مجھے صبر عطا فرما۔ تنگ دستی سے نکالنے کی راہ نصیب فرما۔ تو ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے، ہر حال میں۔ اور یاد رکھیں، لکھ لے ایک پیارا جملہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو حال دل سنانے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا جملہ ہے، یاد کر لیں، لکھ لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو حال دل سنانے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ خوب منا لیں اس مہینے میں، اللہ کو خوب منا لیں، خوب دعائیں مانگے، لمبے سجدے کیجئے اللہ کے سامنے، لمبی نمازیں پڑھیے، تلاوت کے بعد مانگیے، تراویح کے بعد مانگیے، افطار میں مانگیے۔ مانگنا ہمارا کام ہے۔ پروردگار عالم عطا فرمانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ تو خوب مانگے اللہ سے۔ کیوں کہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو پھر یہ موقع ہے نا اللہ کے بندو، جیسا رمضان گزرے گا ویسے پورا سال گزرے گا۔ محنت کر کے لمبی دعاؤں کی عادت رمضان میں ڈالو گے تو پھر زندگی بھر سے یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اب ایک آخری درخواست آپ سے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر جگہوں پر ہم نے معرفت خدا، محبت الہی کو بڑھانے کے اسباب پر جب مجلسیں ہوئیں تو اس میں ایک تذکرہ کیا تھا، اس کو دہرا کر مجلس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج تمام سالکین، محبین، سامعین سے کہنا ہے
کہ خصوصاً اس رمضان میں اہتمام کریں ہم النوافل بعد الفرائض، 5 نوافل رمضان المبارک میں نکھار اور روزوں میں 4 چاند انشاءاللہ لگیں گے۔ یہ معرفت خدا کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا؟ نوافل کا اہتمام۔ محبت الہی بڑھانے کا کامیاب ترین نسخہ کون سا؟ نوافل کا اہتمام۔ رمضان میں نکھار اور روزوں میں 4 چاند لگانے والا عمل کون سا؟ جی، نوافل کا اہتمام۔ انفرادی کئی مرتبہ اس بات کو ہم نے کہا، لیکن آج پھر دل پر غلبہ ہے طبیعت پر اس بات کا، تو اس کا مختصر اعادہ کر کے مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نماز تہجد۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، عارفین جو ہوتے ہیں، وہ ہر روز 10 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اب فرائض سے متعلق تو چونکہ سب کو پتہ ہے، تو یاد رکھیں 5 فرض نمازیں، اور اس میں چھٹی نماز تہجد، یا 5 فرائض کو رکھیں الگ اور اگلے 5 نمازوں کو سنتے جائیں۔ پہلی نماز تہجد۔ تہجد کا اہتمام کریں ہم۔ اگر رمضان بھر کیا نا ہم نے تو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، پھر 12 مہینے ہم تہجد گزار بن کے گزاریں گے انشاءاللہ۔ سحر میں تو چونکہ اٹھنا ہی ہے، تو تھوڑی فکر مندی سے کام لیں گے تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ تہجد کم از کم 2 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی پڑھی ہے اور 8 رکعت بھی پڑھی ہے اور 12 بھی پڑھی ہے۔ جی، یاد رکھیں اس کو، کم از کم 2 ہے اور آقا نے 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے۔ اکثر معمول 8 رکعت کا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، 12 رکعت سے زائد ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں تھے، انہیں آواز آئی، ایک آواز سنائی دی کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے تہجد پڑھنے میں سستی نہ کر، تہجد کی نماز جہنم کے لپیٹ کو بجھاتی ہے، تہجد کی نماز پل صراط پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ اس آواز کے سننے کے بعد آپ نے، ابراہیم بن ادہم نے، موت تک کبھی قیام لیل کو نہیں چھوڑا۔ عبدالعزیز عثمان رحمۃ اللہ علیہ رات کو لیٹنے کے وقت بستر پر ہاتھ پھیرتے، جیسے ہم اپنے بچوں کے پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ عبدالعزیز عثمان رحمۃ اللہ علیہ بستر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اے بستر، تو بہت نرم ہے، مگر خدا کی قسم جنت تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے؟ اے بستر، تو یقیناً بہت نرم ہے، لیکن جنت تو تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور صبح تک نماز ہی میں مصروف رہتے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دوسری نفل، دوسری نماز کیا ہے؟ تہجد کے بعد اشراق۔ اب رمضان المبارک میں سال بھر پڑھنے والا بھی اس میں ذرا سستی کرتا ہے، اس نماز کو رمضان میں پڑھنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ وجہ
کہ بیشتر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ فجر پڑھتے ہی وہ سو جاتے ہیں۔ رمضان میں اگر ہم یہ مجاہدہ کر لے تو بڑے فائدے کا سودا ہوگا انشاءاللہ۔ فجر کے بعد گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر اس سوا گھنٹے کو ہم تلاوت اور معمولات میں لگا دیں اور اشراق پڑھ کر اس جگہ سے اٹھیں اور پھر اپنے کام کاج کریں یا سو جائے تو یہ بہت نورانی معمول بن جائے گا، کیونکہ فجر سے اشراق تک کا وقت جو ہے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے، مقبول وقت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عصر بعد کا وقت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ وہ اشراق پڑھ کر جائے، تو اس بندے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے بندو، اس ایک حج اور ایک عمرے کو رمضان میں 70 سے ضرب دے دو جی، اور حساب کرتے رہو کتنا بڑا خدا کا عطیہ۔ 100 گھنٹے کی قربانی پر 70 حج اور 70 مقبول عمرے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم اس کو گنوا رہے ہیں۔ تیسری نماز ہے چاشت کی، اور یاد رکھنا چاشت کی نماز کا انسانی صحت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ سنیں ذرا کان کھول کر کے، چاشت کی نماز کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نوجوان سنیں، بیمار نوجوان سنیں ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے اس پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لکھ لیں اس کو اپنے دل پر، ہر جوڑ کی طرف سے اس پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ گویا 360 صدقات اس پر واجب ہو گئے۔ پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آقا نے اگر کوئی شخص چاشت کی نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ نماز چاشت کے ادا کرنے سے۔ اب جو شخص ہر روز اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے گا اور اس کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ وہ ضرور صحت مند رہے گا، انشاءاللہ وہ ضرور صحت مند رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے گناہ، سنیں ذرا غور سے، اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے اور وہ چاشت کی نماز کا پابند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ گویا چاشت کی نماز میں روحانی صحت بھی ہے اور جسمانی صحت بھی۔ اللہ اللہ عمل آسان فرمائیں۔ اس کی بھی کم از کم 2 رکعت ہیں، 4 پڑھ لیں بہتر ہے۔ اس کا وقت جو ہوتا ہے اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے
اور زوال کے 1 گھنٹہ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ چوتھی نماز اوابین۔ اوابین کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رمضان المبارک میں اس 12 سال کو 70 سے ضرب دیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیری کتنی عطا ہے ہم گنہگاروں پر۔ اور آپ بتائیں کہ وقت کتنا لگے گا؟ جی 6 رکعت پڑھنے میں وقت کتنا لگے گا؟ بہت اطمینان سے بھی اگر کوئی پڑھ لیں تو 15 منٹ میں وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اور کچھ گاڑیاں تو مارکیٹ میں تیز رفتار بھی ہوتی ہیں نا، تو ایسوں کے لیے 6 رکعت کے لیے 6 منٹ کافی ہے تیز رفتار کے لیے۔ اور فائدہ کتنا ہے؟ 12 سال کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ 5ویں نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح وہ تحفہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ سنیں صاف صاف، یہ وہ تحفہ ہے جو آقا نے اپنے چچا حضرت عباس کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا چچا آپ کو ایسا تحفہ دوں جس کی وجہ سے وہ گناہ جو چھوٹے ہو، وہ گناہ جو بڑے ہیں، وہ گناہ جو جان کر کیے ہو یا انجانے میں کیے ہو، وہ گناہ جو آپ کو یاد ہو یا بھول گئے ہو، وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا ایسا بہترین تحفہ کون قبول نہیں کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور فرمایا چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کرو۔ سنیں اس میں بہت غلط فہمی ہے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں یہ نماز زندگی میں ایک بار پڑھنے کی ہے۔ نہیں، آقا نے فرمایا چچا ہو سکے تو روز پڑھ لیا کرو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں 1 دفعہ بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے سالکین سے درخواست کرتے ہیں وہ ہفتہ وار جمعہ کے دن اس کا معمول بنائیں کہ ہم ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح وقت نکال کر ضرور پڑھیں۔ جو لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کے لیے 20-22 منٹ میں یہ نماز ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ جو نئے پڑھنے لگیں گے تو ان کو 25 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، آدھ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن انعام کتنا بڑا ہے۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جو یاد ہے وہ گناہ، جو بھول گئے وہ گناہ، اللہ سارے گناہ کو معاف کرتے ہیں اس کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ 5ویں مجلس جو ہوگی رمضان المبارک کی، یعنی آئندہ بدھ کو، اس میں اعتکاف سے متعلق مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ، چونکہ دعا سے متعلق 2-3 مجلسوں میں باتیں آ گئی۔ اب انشاءاللہ چونکہ اعتکاف کے ایام بھی قریب ہے
تو اعتکاف سے متعلق انشاءاللہ اس میں مذاکرے کی کوشش کریں گے، اللہ حیات رکھے تو۔ عاجز کلمات پڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا بھی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواستیں بھی بہت سی آئی ہوئی ہے، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ جن کی درخواستیں نہیں آئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیں، نیت یہ کریں کہ میں اپنے پچھلے سارے زندگی سے سچی پکی توبہ کرتی ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گی۔ جس طرح کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے، ویسی مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلم۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے توبہ کی نیت سے پڑھے ہیں اللہ ان کی توبہ ضرور قبول فرما لے گا، اور جن لوگوں نے اگر اس میں سے کوئی ہو بیعت کی نیت سے پڑھا ہو تو وہ تراویح کے بعد کسی دن آج اس سے رابطہ کریں اور معمولات سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ دعا کے لیے جتنی حضوری ہوگی اتنی دعاؤں کی قبولیت کے امکان بڑھتے ہیں۔ دل دل میں درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھتے جائیں۔ نظام الدین صاحب نے بھی درخواست بھیجی ہے، غالباً ان کے والد محترم کی مغفرت کے لیے۔ اللہ مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام کریم نصیب فرمائے۔ سبحان ربی العلی العلی الوخاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ظاہر میں تو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں۔ اللہ اس گندے وجود کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اللہ ہمتیں نہیں ہوتی کہ اللہ کہیں آسمانوں سے آواز نہ آئے، اے ذلیلوں، گنہگاروں، کمینوں، تمہاری کیسی ہمت ہوئی کہ تم نے ایسے گندے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہیں۔ اللہ جی ہم نے خوب پڑھا ہے اور سنا ہے آپ بہت غفور الرحیم ہے،
رؤوف بالعباد ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کی شان ہے اے مانگنے والوں سے محبت کرنے والے خدا، اے دے کر خوش ہونے والے خدا۔ ہم تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ جی یہاں دامن نہ پھیلائیں تو پھر کہاں جا کے پھیلائے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اللہ جی، اللہ جی آپ صرف نیکوکاروں کے خدا تو نہیں، ہم ذلیلوں کے خدا بھی تو آپ ہی ہے، ہم بدکاروں کے خدا بھی تو آپ ہی ہے۔ اللہ ہم گنہگاروں کے رب بھی تو آپ ہی ہے۔ اے گنہگاروں کے رب، ہم نے آپ کی عطا کو بہت سنا ہے، اللہ بہت سنا ہے۔ اللہ جی تو شیطان رجیم کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اللہ جی آپ تو 100 انسانوں کے قاتل کو بھی جنت دیتے ہیں۔ اللہ جی تم جب بخشنے پہ آتے ہیں اللہ تو سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ جی آج ہم بھکاری اپنا دامن پھیلا کے آپ سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ بہت ٹوٹا دل لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ جی بہت ٹوٹا دل لے کے، ٹوٹی ہمتیں لے کر کے بیٹھے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا سنتے ہیں۔ اے پروردگار، اے پروردگار بھیک مانگتے ہیں تجھ سے، مزید ٹوٹنے سے بچا لیجئے۔ اللہ جی مزید ٹوٹنے سے بچا لیجئے، مزید بکھرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ، اللہ دل کانپ رہا ہے اللہ۔ اللہ جی، اللہ جی کسی ایک انسان کو اللہ قبرستان پہنچا کر کے اللہ ہماری دل کی کیفیتیں عجیب ہوتی تھی۔ اللہ جی، اللہ جی، اللہ اب تو میتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ جی دفن کرنے والے تھک گئے، اللہ قبر کھودنے والوں نے جواب دے دیا۔ اللہ جی، اللہ جی ہم بھکاری اقراری مجرم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ماہ مبارک کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں۔ اللہ رمضان کی رات کا واسطہ تجھے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کا واسطہ تجھے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تلاوت کا واسطہ تجھے، اللہ جی تجھے تیرے کتاب کا واسطہ، تیرے کلام کا واسطہ۔ اللہ جی حالات بدل دیجیے، حالات بدل دیجیے، اللہ جی حالات بدل دیجیے۔ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے، اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، لیکن ہم بہت کمزور ہیں اللہ، آزمائش کے لائق نہیں ہے ہم۔ اللہ جی آزمائش میں کھڑے نہیں اتر سکیں گے، اللہ جی بس کر دیجیے، اللہ بس کر دیجیے، حالات کو بدل دیجیے اللہ۔ اللہ جی اگر یہ مکار اپنے مکر سے اللہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں اللہ، تو اپنے مکر سے ان کے مکر کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ جی آپ اپنے مکر سے ان مکاروں کے مکر کو اللہ ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ مرنے والوں کو اللہ، اللہ اپنے پاس اونچا مقام عطا فرما دیجیے، جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جی سارے دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے اللہ، اللہ ایک طرف تو تیرے لاڈلے کو گالیاں دی جا رہی ہے، ایک طرف ماں عائشہ کے دوپٹے کو اچھالا جا رہا ہے،
اللہ کہیں انبیاء کے قبور پہ بم برسائے جا رہے ہیں، اللہ کہیں انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اللہ جی ساری دنیا، اللہ ساری دنیا میں اللہ آہ و فغاں مچی ہوئی ہے، اے رحم کرنے والے خدا کسی کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی، جہاں جہاں تیرے جو بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، دسیوں نے درخواست کی ہے، ہزاروں اپنے من میں اللہ تمنائیں چھپائے بیٹھے ہیں، ارمانیں دبائے بیٹھے، اللہ ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما، اللہ بیمار، اللہ بیمار شفا کے لیے ترس رہا ہے، اللہ 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 علاج تو کب ملے گا اللہ ہم نہیں جانتے، ہمارے بیمار تسلی کے دو بول کو بھی ترس رہے ہیں میرے اللہ، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری قیادت اٹھتی جا رہی ہے، اللہ اللہ ہم یتیم 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 پھر یتیم ہوئے جا رہے ہیں، اللہ علماء کے سائے کو ہمارے سروں پہ اللہ قائم رکھ، اللہ فیصلے فرما کہ ان کا سایہ ہم یتیموں کے سروں پر قائم دائم رہے، ہر گھر کے بیمار کو شفا عطا فرما، ہر جگہ سے بیماریوں کی اللہ اطلاعات آ رہی ہے، اللہ جو صحت مند ہیں اللہ ان کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے رکھنے کے فیصلے فرما، اللہ نوبت ہی نہ آئے، اللہ شفا خانوں اور دوا خانوں تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے میرے اللہ، جو صحت مند ہیں ان کے صحت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے فیصلے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اللہ جی تجھے تو ناموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بندوں کے لیے اللہ وہ نام بھی لے کر سنائے گئے ہیں، اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما، اللہ ایک ایک کی بے قراری کو قرار میں بدلنے کے فیصلے عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اللہ جتنے بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما، اللہ کتنے ایسے جوڑے ہیں اللہ شادیاں ہوئی سال ہا سال گزر گئے، اولاد کی تمنا کرتے ہیں مولا، سہیلیاں آ کے تانے دیتی، دوست آ کے دل دکھاتے ہیں، اللہ ایسے تمام جوڑوں کو اولاد عطا فرما، مطیع فرما بردار اولاد عطا فرما، اللہ لاکھوں کروڑوں انسان، اللہ جی لاکھوں کروڑوں انسان مولا کاروبار جن کے لٹ گئے اللہ تہی دست ہو گئے ہیں، اللہ گھروں میں کھانے کے محتاج، چھوٹے بچے کوئی فرمائش کرے تو باپ پوری نہیں کر سکتا، اللہ ایسے ساروں کی حلال روزی کے دروازے کھول دیجئے، اللہ اب اس وبا بلا آزمائی سازش جو ہے تو جانتا ہے ختم فرما، اللہ دنیا کے حالات کو بحال فرما، اللہ ان تالا بندیوں کو ختم فرما، اللہ مساجد مدارس خانقاہیں دکانیں کھلوا دیجئے، اللہ جی کھلوا دیجئے، رمضان گھروں میں گزارتے ہوئے دل دکھتا ہے مولا، اجتماعی عبادتوں سے بھی محروم، اللہ یہ تیری ناراضگی کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے، اللہ جی تو ناراض نہیں ہوتا، اللہ جی تو ناراض نہیں ہوتا اپنے بندوں سے، اللہ یہ مساجد کا بند ہونا اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ روٹے ہوئے ہیں، خانقاہوں کا اجڑ جانا اللہ تیرے روٹنے پر اللہ اشارہ کرتے ہیں، اے مولا راضی ہو جا، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی ہم سب سے راضی ہو جائیے، کھلوا دیجئے مدارس کو، مساجد کو، مراکز کو، خانقاہوں کو، دکانوں بازاروں کو کھلوا دیجئے، اللہ کروڑوں بے روزگاروں کی مدد فرما دیجئے، اللہ جی ایک بھیک اور مانگتے ہیں، اللہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک
ہم تمام گنہگاروں کی طرف سے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جہاں جہاں اٹھائے ہیں اللہ، سب کا نام لے لے کر ہم گنہگاروں کا نام لے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر تک ہم سب کی طرف سے دعا و سلام کا سوغات بطور ہدیہ پہنچا دیجیے اللہ، پہنچا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔